بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، امریکی محکمہ خارجہ نے اس وقت بہت بڑا اعلان کیا ہے جب اس وقت پاکستان پر دہشت گردی کے سنگین خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ایک طرف طالبان کی طرف سے جو ہے وہ جارحیت کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف القاعدہ اور تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان میں دہشت گردی کا عندیہ دے دیا ہے، اور واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو سیز فائر کا جو معاملہ ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا، اب کوئی سیز فائر نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں پر کہیں القاعدہ کا قبضہ ہے تو کہیں تحریک طالبان قابض ہیں، تو اس طرح ایک ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی کہ پاکستان ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ جیسے دہشت گردوں کی جو نشانے پر آ گیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے باضابطہ طور پر جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق کالعدم القاعدہ بر صغیر اور تحریک طالبان پاکستان کے 4 اہم ترین رہنماؤں کے نام ان کو باضابطہ طور پر دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، تحریک طالبان پاکستان اور کالعدم القاعدہ بر صغیر کے 4 اہم ترین رہنماؤں کو خطرناک دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، جن کو خطرناک دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے ان میں اپنا القاعدہ بر صغیر کے امیر اسامہ محمود شامل ہیں، جبکہ نائب امیر عاطف یحییٰ کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنا تحریک طالبان پاکستان کے قاری امجد کو بھی باضابطہ طور پر دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ القاعدہ کے جو بر صغیر کے ریکروٹنگ ہیں محمد معروف، ان کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کا اعلان باضابطہ طور پر امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا قدم ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ تحریک طالبان ہو یا بر صغیر القاعدہ ہو یا اس طرح کی جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، ان سے منسلک جو بھی افراد ہیں، ان تمام کو نہ صرف دہشت گرد قرار دے دیا جائے بلکہ ان کے سروں پر بھاری قیمت رکھی جائے تاکہ ان کا قلع کما کیا جا سکے، ان کو کچلا جا سکے۔ ناظرین، پاکستان ایک عرصے سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ دہشت گردی کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں طالبانائزیشن ہوئی اور افغانستان میں طالبان بھیجے گئے، تاہم جب روسی قبضہ افغانستان سے ختم ہوا اور وہاں پر ایک باضابطہ ایک افغان حکومت قائم ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح نجیب کے ساتھ جو حشر کیا گیا، جو اس وقت افغانستان کے صدر تھے، تو اس کے بعد یہ طالبان جب واپس لوٹے، کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو ایک بار خون منہ کو لگ جائے تو پھر وہ باز نہیں آتے۔ تو ناظرین، ان دہشت گردوں نے پاکستان میں ایک تاریخ ہے کہ جس میں انہوں نے کئی اہم ترین مقامات پر حملے کیے، جن میں اہم جو ہے وہ دفاعی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ ان پر حملے کرنے کی بھی کوشش کی، کراچی کے ایئرپورٹ پر حملے کرنے کی کوشش کی، مہران ایئر بیس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، ایبٹ آباد کے بیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ان دہشت گردوں نے اہم ترین مقامات پر اب جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے کی، یہاں تک کہ معصوم بچوں پر حملہ کیا گیا، یعنی آرمی پبلک اسکول پر جو حملہ کیا گیا، جس میں معصوم بچے وہ جو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے گئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح ناظرین، دہشت گردی کی اس جنگ میں جو پاکستان پہ مسلط کی گئی تھی امریکہ بہادر سرکار کی طرف سے، تو امریکہ بہادر کی جنگ پاکستان نے لڑی، اور پاکستان امریکہ بہادر کی جو ہے وہ احترام میں یا ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یس مین، پاکستان تو یس مین تھا اور ایک عرصے تک پاکستان کو امریکہ اپنی کالونی سمجھتا رہا، تو اس دوران جو ہے وہ پاکستان نے 80,000 زندگیاں اپنی جانیں قربان کی۔ اور ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خیبر پختونخوا میں طالبانائزیشن بڑھ رہی ہے، اور یہ طالبانائزیشن اس وقت بڑھی جب جو ہے وہ اضافہ ہوا جب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا۔ ناظرین، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں
کہ جو ہے وہ امریکی سفیر جو پاکستان میں تعینات ہے ڈونلڈ بلوم، اس نے بھی اپنے عملے کے ساتھ ایسے مقامات کا دورہ کیا تھا افغانستان سے ملحقہ علاقوں کا، جہاں جانا مطلب کسی بھی غیر ملکی کے لیے مطلب اس پر پابندی ہے، تاہم ڈونلڈ بلوم کو اسپیشلی وزٹ کروایا گیا تھا۔ اور ناظرین، ظاہر ہے کہ میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں باضابطہ طور پر کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل وایا امریکہ، امریکہ وایا اسامہ، اسامہ وایا القاعدہ، القاعدہ وایا طالبان، طالبان وایا داعش، داعش وایا مطلب لشکر جنگوی، ٹی ٹی پی، اور اس طرح کی جتنی آرگنائزیشن ہیں یہ ساری اس وایا سے آئی ہیں، اور سب کا جو دادا ہے یا جو باپ ہے اس کو میری نظر میں وہ امریکہ بہادر ہے۔ امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تو ہر قسم کے اقدامات کرنے سے باز نہیں آتا، تاہم یہ دیکھا گیا ہے کہ دیگر ممالک پہ امریکہ چڑھ دوڑتا ہے۔ بالکل یہ چڑھ دوڑنے کی روایت عراق سے شروع ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں کیا ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک عرصے تک پاکستان نے ایک برا وقت دیکھا، اور ایسا وقت دیکھا کہ پاکستان کو FATF نے گرے لسٹ میں ڈال دیا، اور جس کے بعد پھر پاکستان کو نیشنل ایکشن پلان مرتب کرنا پڑا، جس کے بعد ایک طویل جدوجہد کے بعد جا کے گزشتہ ماہ پاکستان جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آیا ہے، جبکہ انڈیا کی بھرپور کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، لیکن امریکہ کے عزائم ناکام ہوئے، اور امریکہ ناکام ہوا، انڈیا ناکام ہوا، اور پاکستان بلیک لسٹ میں جانے کی بجائے وائٹ لسٹ میں آ گیا، اور یہ بھارتی سفارتکاری کی بدترین ناکامی ہے۔ ناظرین، پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لانے کے لیے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنا اثر رسوخ استعمال کیا تھا، تاہم اس وقت امریکہ کے محکمہ خارجہ نے باضابطہ طور پر جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق کالعدم القاعدہ بر صغیر اور تحریک طالبان پاکستان کے 4 رہنما محمد معروف، قاری امجد، اسامہ محمود اور عاطف یحییٰ کو باضابطہ طور پر دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔